دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پنجرہ تو میں نے ہی کہا، بالکل میں نے کہا، اور وہاں سے بھی پنجرے میں یہ اتنے خائف ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہاں بھٹو صاحب کو اسی سامنے چیف جسٹس کے کمرے میں مولوی مشتاق نے لوہے کا جنگلہ بنایا تھا، چیف جسٹس کے کمرے میں لوہے کا جنگلہ بنا کر جس طرح جانور کو بند کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں بند کر کے یہ ٹرائل ہو رہا تھا ہائی کورٹ کا۔ یہ تو انہوں نے نئی ایک ریت نکالی ہے۔ اب وہاں جیل ٹرائل ہے، پہلے تو جیل ٹرائل کے خلاف ہم نمبردہ آزما ہیں، ویسے تو کواشمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹرائل ہی نہیں ہوگا سائفر، کیونکہ مقدمہ ہی نہیں ہے سائفر پاکستان کی بدنامی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے جو سائفر کا کیس انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن بالکل انہوں نے جیل میں بھی اتنے خائف ہیں یہ عمران خان سے کہ جج صاحب نے وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا، صرف مخصوص وکیل کو جانے دیا جاتا ہے، اور پھر جنگلہ بنا کے جنگلے کے پیچھے خان صاحب کو جو ہے کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ انصاف کے ایوان ہیں؟ کیا اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خان کو انصاف ملے گا؟ اور دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ قاضی صاحب کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ دیکھیں فیصلہ، میں اس کو سراہتا ہوں فیصلے کو، اگرچہ میرے کچھ چیزوں پر تحفظات ہیں، لیکن میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین رہا ہوں، میں 15 سال پاکستان کا الیکٹڈ ممبر رہا ہوں، 3 دفعہ میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں۔ ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 184 میں جب آپ سیدھا لیتے ہیں، سو موٹو لیتے ہیں یا ڈائریکٹ لیتے ہیں، تو ایک حق اپیل کا بالکل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ۔ جس پر ہمارا اختلاف تھا وہ یہ کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا اس کی ضرورت ہے، لیکن باہر کیف ہائی کورٹ نے کر دیا، ہم اس پر خوش ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر دیکھیں جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا، اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ سپریم کورٹ 8-7 سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امینڈمنٹ کو رد کر دیا ہے۔ کل جو فیصلہ ابھی جو میں عمران خان کے توسط سے کر کے آیا ہوں، بحث کر کے آیا ہوں، جو کہ محفوظ کیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ بھی ہم نے یہی کہا کہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی یہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص جو امریکہ کا ڈونلڈ لو، ایک اسسٹنٹ جو سیکٹری ہے، وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے ایمبیسڈر کے ذریعے کہ ریجیم چینج کرو ورنہ ہم تمہارا جانے کیا کر دیں گے۔ اس کی مماثلت ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ جو ہینری کسنگر تھا، اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ہم نے امریکہ کی سرزنش نہ کی، ہم نے اپنے اس عظیم قائد اور پرائم منسٹر کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے مل کر اس کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ کیا اب پھر ہم ڈونلڈ لو، ایک اسسٹنٹ سیکٹری کے فرمودات، اس کی حکم کی غلامی اور تابعداری کرتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم کو ہم نہ صرف اس کو چلتا کیا وزارت عظمیٰ سے اس حکم نامے کے تحت، بلکہ پابا سلاسل کر کے اس کو زنجیروں میں دکھایا کہ ہم کتنے وفادار ہیں۔ آپ نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، نکال دو، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا ہے، اور پھر اس پہ بھی قتل کے مقدمات کر دیے۔ ایک جو ہے قتل کوئٹہ میں ہوتا ہے اور یہاں اعانت میں وہی ریپلیکا جو ہے کیا گیا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ہماری جو ہے وہ داد رسی کرتے ہوئے اس کو معطل کر دیا سارے مسئلے کو۔ اور اب بھی مجھے توقع ہے کہ یہ سائفر کا جو بالکل جھوٹا مقدمہ ہے، جو پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے کہ اس طرح سے پاکستان کو دھمکی مل رہی ہے، اور وہ بھی ایک اسسٹنٹ سیکٹری جو بیرونی ملک کا ہے امریکہ۔ کب تک ہم اس طرح کی غلامی امریکہ کی کرتے رہیں گے؟ کبھی ہم جو ہے ان کی وار لڑتے ہیں افغانستان میں، ضیاء الحق کون سی وہ تھی؟ ہم نے جہادی پیدا کیے، پاکستان کا نقصان کیا، 70,000 ہم نے پاکستانی کو شہید کروایا، فوجیوں ہمارے نے قربانیاں دیں، وہ بیچارے شہید ہوئے۔
اور عظمتیں ہیں ہماری فوج کی، لیکن ایک کمانڈر جو ہے غلامی کر کے جھکتا ہے. اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے تو مشرف گڑ گڑا کے جھک جاتا ہے، اور پھر ہم جو ہے افغانستان میں ان کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کر ہم اپنے پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. کب تک امریکہ کی غلامی ہم کرتے رہیں گے؟ تو اس لیے خدا را بس کیجئے گا، یہی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کیس کو بھی قواش کر دیا جائے گا. جس طرح یہ ابھی کیس کا ذکر میں نے کیا، عماد یوسف کے کیس کو سپریم کورٹ نے قواش کر کے اسے بری کر دیا، باعزت بری کر دیا. یعنی ایسے جیسے پاکستان کا کوئی خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، کسی نے جو ہے میوٹنی کر دی ہے، بغاوت کر دی ہے، کسی نے جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اتنے بھاری بھرکم دفعات جو لگائے جا رہے ہیں، جن کی سزائے موت تک جو ہے سزا تجویز کی گئی ہے، اور یہ وہ دفعات ہیں بدقسمتی سے جو 1860 میں تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے کیا تھا، اور ہم اسی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اگرچہ اس میں تحفظات جو قانون میں دیے گئے تھے کہ وہ وفاقی حکومت یا اگر صوبے کا مسئلہ ہو تو صوبائی حکومت کمپلینٹ کرے گی. یہاں ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ سٹی میجسٹریٹ، ایگزیکٹو میجسٹریٹ پرچہ درج کر دیتا ہے، یا SHO اٹھ کے پرچہ درج کر دیتا ہے اور پابا سلاسل کرتا ہے. میں آ رہا ہوں آپ کا دیکھ لیں ذرا. آپ ہی کے متعلق یہ بہتری کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو تحفظ دیا ہے، میڈیا کو تحفظ دیا ہے، میڈیا پرسنل کو تحفظ دیا ہے. اتنا خوبصورت فیصلہ ہے. پھر انہوں نے جو ہے اس کا احاطہ کیا کہ بنا کمپلینٹ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا یہ بھاری بھرکم جو دفعات، ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے آپ مقدمات قائم کرو گے تو پھر پاکستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے.